الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم علماء کرام اور عزیز دوست اور بزرگوں، گزشتہ کل ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ گناہ ایک اتنی خطرناک نحوست ہے کہ جو ایمان والے کو اعمال صالحہ کرنے پر ابھارتی نہیں اور اعمال صالحہ کے کرنے کا شوق اور جذبہ دل میں پیدا نہیں ہونے دیتی، تو اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ اور یہ ماہ مبارک کے اب چند دن باقی رہ گئے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی خیر اور برکت حاصل کی، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو سچے دل سے توبہ کر کر اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اللہ والوں کی باتوں کو اپنے دل کے کان سے سنا اور اس پر عملی قدم اٹھایا۔ حق تبارک و تعالی نہ ان کو کبھی دنیا میں ضائع کریں گے اور نہ آخرت میں ضائع کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جو گناہ کی نحوست میں پڑا ہوا ہے، اس کو نہ جینے میں مزہ ہے، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں مزہ ہے، نہ اپنے کاروبار اور تجارت میں مزہ ہے، نہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں مزہ ہے۔ طبیعت ایک طرح کی جو ہے اچاٹ محسوس کرتی ہے اور اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے در بدر جو ہے گھومتا ہے۔ کبھی سیر و تفریح کے لیے چلا گیا کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ دنیا کے تذکروں میں اور دنیا کی چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر میں لگتا ہے اور دل کو جب سکون محسوس ہوتا ہے، اب جب اس کے اوپر خدا نخواستہ حالات آ گئے، فقر اور فاقہ کی نوبت آ گئی، گھریلو لائن سے پریشان، کاروباری اور ملازمت کی لائن سے پریشان، لیکن اس کا دل بڑا مطمئن رہتا ہے، یہ جو ہے نیکیوں کی برکت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو ہے ماں باپ اور جو ہے دوست اور احباب اور اپنے جو ہے رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ موبائل پر جب گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے بعد جیسے ہی بات ختم ہوئی، فوراً جو ہے اپنا جو ہے ویڈیو گیم نکالی یا جو ہے کوئی میوزک نکالی اور اس میوزک کو اپنے کان میں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اتنا یاد رکھیں کہ اگر جو ہے ہماری کسی کے ساتھ بات چیت چالو ہو اور اسی دوران ملک الموت کان میں آ کر کہہ دے کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ہم سوچ لیں کہ پھر ہم کتنی بات لمبی کریں گے۔ جلدی سے ہم اپنا فون جو ہے کاٹیں گے اور کہیں گے کہ چلو میں تیار ہو جاؤں
توبہ تائب کر لوں، لیکن اس وقت جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی، جیسا کہ آج جو ہے تراویح کے اندر پڑھا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا ٹھیک وقت پر آئے گا، اور اسی وقت جو ہے بندے کو رب کی حاضری کے لیے چلنا پڑے گا۔ اب اگر جو ہے وہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا تمنا کرے کہ آج تک میں نے اپنی ماں کو محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا، آج میں اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لوں، اپنے باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لوں، اپنے بیوی بچوں پر ایک محبت والی نظر ڈال دوں، لیکن اس وقت جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی، اسی وقت جو ہے فرشتہ ہماری روح قبض کر لے گا۔ تو مومن وہ ہے کہ جس کے ذہن میں ہر وقت موت رہے، اور جب ذہن میں موت رہے گی تو پھر جو ہے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے گا، کسی کا دل توڑنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے بچے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں لگا رہے گا، اور حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا میں یہ الفاظ کہے گا کہ اے اللہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، ٹوٹا پھوٹا میں نے حق ادا کیا، آپ اپنے فضل اور کرم سے قبول کر لیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ تو یہ مومن کے الفاظ تواضع والے ہوتے ہیں۔ اور جب جو ہے پکا مومن نہیں بنا، اگر کسی کا حق ادا کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، اس کے بعد جو ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ فلانا گھر کا گزران میرے پیسوں سے چلتا ہے، فلانے دوست کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، فلانے کے بچے کی اسکول کی فیس میں بھرتا ہوں، فلانے کے مدرسے کی فیس میں بھرتا ہوں، حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں او میرے بندے، ہم نے تیری روزی میں برکت اسی کے صدقے طفیل تو دی ہے، اگر جو ہے ہم تیری روزی میں برکت نہ دیتے تو تو کہاں سے یہ خرچ کرتا، اور ساتھ میں ہم نے تجھے توفیق بھی دے دی، اگر توفیق نہ دیتے تو تو اپنی اولاد پر بھی نہ خرچ کرتا۔ تو خیر، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جو ہے کوئی بندہ یا بندی میوزک سنتا ہے تو یہ کان کا زنا ہے، اور کان کا زنا ہم نے جو ہے آج تک حدیث شریف کا جو ہے مطالعہ نہیں کیا، پڑھا نہیں، پتہ نہیں، تو جو ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ میوزک سننا یہ کان کا زنا ہے، اور آج بچپن ہی سے ماں باپ بچوں کے کان میں میوزک کی آواز ڈال رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گیم کھیل رہا ہے، لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو اس گیم کے ساتھ ایک میوزک ہوگا، اور وہ میوزک جو ہے انسان کو گناہ کی طرف اتنا تیزی کے ساتھ لے جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے آسمان سے پانی جب زمین پر برستا ہے تو جیسے زمین سے گھاس اگ جاتی ہے، اسی طریقے سے میوزک سننے والے سے گناہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا پتہ نہیں جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے نہ معلوم کیسی کیسی کلپیں آتی ہے، اور بندہ جو ہے اس کو دل لگی کے طور پر سنتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میوزک سننے سے کان کا زنا ہو رہا ہے، اور میری طبیعت اب گناہ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ کبھی بندے نے یہ نہیں سوچا کہ آج میری طبیعت گناہ کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے، آج میری زبان سے گالی کیوں نکل رہی ہے، آج میری زبان جو ہے غلط استعمال کیوں ہو رہی ہے، آج میرے ہاتھ اور پیر غلط کیوں چل رہے ہیں۔ تھوڑا سوچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے کانوں نے نحوست والا میوزک سنا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اب گناہ کے اوپر آمادہ ہو گئی۔ تو خیر، حق تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میاں بیوی ہے، دونوں میں جھگڑا تو ہوتا ہی ہے، سنسار ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ برتن کھکھڑتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ بھئی میاں بیوی ہیں، کبھی آپس میں انبن ہو بھی جائے تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا ایک دوسرے کی دل شکنی اور ایک دوسرے کو تان اور تشنیع میں لگنا چاہیے؟ شوہر نے کہہ دیا بیوی سے کہ تو موبائل میں پڑی ہے، اور بیوی اس پر جو ہے جھگڑا کرنے لگی کہ تم بھی تو پڑے رہتے ہو، سامنا جو ہے کرنا شروع کر دیا، اب دونوں میں انبن ہو گئی۔ اب انبن ہوئی تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم نے یہ الفاظ بتلائے کہ جب دونوں میں آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو جو ہے
ایک شوہر کی ذمہ داری ہے اور ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ دونوں آپس میں مل کر بیٹھیں اور کہیں کہ میرے ذریعے سے یہ الفاظ زیادہ نکل گئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بیوی کہے کہ میری طرف سے یہ زیادتی ہو گئی، میں معافی چاہتی ہوں۔ تو قرآن نے یہ ادا کو پسند کیا اور کہا کہ بھئی غلطی تو انسان ہے، بشر ہے، ہو جاتی ہے، لیکن کامل وہ ہے کہ جو فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ آج جو ہے شوہر اپنی بیوی کے سامنے معافی مانگنے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ سوچتا ہے کہ میری عزت کیا رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، ظاہر میں وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں۔ بیوی کے سامنے چھوٹا بننے سے چھوٹا نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کی نظر میں اس کا جو ہے قد بڑھے گا اور اللہ اس کو دنیا میں بھی ترقی دیں گے، آخرت میں بھی ترقی دیں گے۔ تو پہلا لفظ بتلایا کہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کا دل صاف کر لو۔ دل صاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آج بیوی نے دیکھا کہ میری غلطی تھی، میں پکڑی گئی، اس لیے آج تو میں سن لیتی ہوں خاموشی کے ساتھ، لیکن جب شوہر کی باری آئے گی میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں انتظار کرتی ہوں کہ کب میرے داؤں میں آ جائے، اس کے بعد میں بھی برس پڑوں گی۔ تو قرآن نے یہ ادا کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا وصفہو، دونوں ایک دوسرے کا دل صاف کر لو، بدلے کی اور انتقامی کارروائی کا کوئی جذبہ نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ اے اللہ تو تو جو ہے قادر مطلق ہے، اگر تو بھی مجھے قدم قدم پر پکڑتا تو آج میں ایک ایک لقمہ کھانے کا محتاج ہوتا، ایک ایک گھونٹ پانی پینے کا میں محتاج ہوتا، میں چلنے کا محتاج ہوتا، میں پکڑنے سے محتاج ہوتا، میں دیکھنے سے معذور ہوتا، کانوں کے سننے سے معذور ہوتا، بولنے سے معذور ہوتا۔ او میرے رب، جب تو نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا اور تیرے پیارے نبی نے فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اے اللہ میں اپنی بیوی پر رحم کرتا ہوں، میں اس کو آپ کے لیے معاف کرتا ہوں، تو پھر حق تبارک و تعالی جو ہے اپنی رحمت کی بارش برسا کر دونوں کی زندگیاں خوشگوار بنا دیں گے۔ آج اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، کبھی جو ہے بیوی ناراض، کبھی شوہر ناراض، کبھی جو ہے بیوی اتنی ضد پر آ جاتی ہے کہ اب رہنا ہی نہیں، کبھی شوہر ضد پر آ جاتا ہے کہ اس کو رکھنا ہی نہیں۔ تو یہ شرعی مزاج نہیں ہے۔ شرعی مزاج یہ ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دونوں آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور دونوں ایک دوسرے سے جو زیادتی ہوئی اس کی ایک دوسرے سے معافی چاہیں، اپنا دل صاف کر لیں، حق تبارک و تعالی جو ہے دونوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت کا مزاج یہ نہیں کہ 1 2 3 کہ جا تیرے باپ کے یہاں چلی جا، جا میرے یہاں یہ نہیں چلنے والا، یہ جو ہے شرعی مزاج نہیں۔ شرعی مزاج جیسا کہ قرآن نے بیان کیا فَائِزُوهُنَّ، کہ اس کو جو ہے زبان سے سمجھائے اپنی بیوی کو کہ دیکھ اللہ کا یہ حکم، نبی کا یہ طریقہ، اس لیے جو ہے میں نے یہ بات کہی، تم مان لوگے تو بڑی مہربانی ہوگی، تم بھی کامیاب اور میں بھی کامیاب۔ اسی طریقے سے شوہر بھی بشر ہے، اگر کوئی غلطی شوہر سے ہو گئی اور بیوی نے جو ہے اس کی غلطی بتلائی تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہے کہ تمہارا بڑا احسان، تم نے میری ایک غلطی کی اصلاح کر دی، آئندہ انشاءاللہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اب سوچو کہ اگر یہ انداز ہوگا تو کیا میاں بیوی میں نا اتفاقی رہے گی؟ کیا گھروں میں توڑ اور فساد ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے چلیں گے تو یہ زندگی جو ہے انشاءاللہ دنیا کی بھی پار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی پار ہوگی۔ دوسری بات ایک ذہن میں رہے کہ کبھی جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک ظالم ثابت ہوتا ہے تو جو ظالم ثابت ہوا وہ تو جو ہے خیر اب اپنی جو ہے مرضی پر چل ہی رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر ہی رہا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو توڑ ہی رہا ہے، لیکن جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی وہ یہ کہے کہ چاہے میرا شوہر مجھ پر جتنا بھی ظلم کر لے لیکن میں اپنی طرف سے اس کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی نافرمان ہے تو شوہر یہ سوچ لے کہ یہ چاہے جتنی بھی مجھے
تکلیف پہنچائے، میں اپنے ذریعے سے اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس کے جو الفاظ ہیں اس کو میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ پچھلی مجلس میں بتلایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا مزاج شرعی مزاج بنا لیا تو اندازہ لگائیں کہ آج جتنی طلاقیں واقع ہو رہی ہے، آج جتنی گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، کیا وہ نا اتفاقی کبھی ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت کے جو قاعدے ہیں وہ ہمارے فائدے کے ہیں۔ آج شریعت کے قاعدے کو ہم نے جو ہے چھوڑ دیا، اس لیے فائدے سے آج ہم محروم ہیں۔ تو دنیا کی زندگی گزرنے والی ہے، چاہے جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ گزارے، چاہے برے اخلاق کے ساتھ گزارے۔ اسی لیے پچھلے موقع پر یہ بتلایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر دینداری دیکھو اس کو ترجیح دے دو۔ اس میں پہلی چیز تھی خوبصورتی۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہونے کے بعد بیوی کا چہرہ مرجھائے گا، اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی، تو شوہر جو ہے اب دوسری طرف اپنی نظر دوڑائے گا، دوسری خوبصورت جو ہے لڑکیوں کی طرف گناہ کی نظر سے دیکھے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے ظاہری حسن یہ جو ہے ٹیمپروری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، کچھ سالوں میں کچھ مدت میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک جو ہے باطنی حسن ہے جس کو ہم اچھے اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق جو ہے چاہے آدمی بوڑھا ہو جائے، چاہے جو ہے معذور ہو جائے، لیکن اچھے اخلاق کبھی نہیں چھوٹتے، اور یہ اچھے اخلاق کی تاثیر ہے، اور اچھے اخلاق کی جو ہے کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بات کرنے میں جو ہے سکون محسوس کرتے ہیں، اور جب اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ جو ہے پھر اس سے دور بھاگتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے جیسا نہیں، یہ گالی کے علاوہ تو بات نہیں کرتا، فلانی بندی کے پاس بیٹھنے جیسا نہیں، اس لیے کہ یہ تو اپنی بڑائیاں بیان کرتی ہے اور ہم کو حقیر جانتی ہے۔ تو لوگ جو ہے برے اخلاق والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اخلاق کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی، ایک تو ہے اخلاق حسنہ، اور ایک ہے اخلاق کریمانہ، اور ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، کسی نے ایک تماچا مارا، بدلے میں ہم نے ایک تماچا مار لیا، تو کہا گیا کہ بھئی اخلاق حسنہ ہے، ادلا بدلا کر لیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، جواب میں ہم نے بھی وہی کہہ دیا، تو یہ ہوئے اخلاق حسنہ۔ دوسرے ہے اخلاق کریمہ۔ اخلاق کریمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم جو ہے اس کو معاف کر دیں، کسی نے ہمارے ساتھ جو ہے ظلم کا معاملہ کیا، کسی نے ہمارے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا، تو اس کو جو ہے ہم معاف کر دیں، ہمارا دل اس کی طرف سے صاف کر لیں، تو اس کو کہا گیا اخلاق کریمہ۔ ہمارے بڑوں کے واقعات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنے بڑے اخلاق کے ساتھ کام لیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اسلام والی زندگی اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک اللہ والے ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اوپر سے جو ہے کسی نے کچرا ڈالا، سارے کے سارے مرید ساتھ میں ہیں، اور حضرت کی طرف جب دیکھا تو حضرت جو ہے نیچی نگاہ سے چل رہے ہیں۔ مریدین نے کہا کہ حضرت یہ اوپر سے جس نے کچرا ڈالا ہے آپ اجازت دو تو ہم اوپر جا کر اس کو برابر ٹھیک کر دیں، جانتا نہیں دیکھتا نہیں آپ کے اوپر کچرا ڈال دیا۔ وہ اللہ والے کچھ نہیں بولے اور کہا کہ بھائی چلو خاموشی کے ساتھ چلتے رہو۔ جب ایک جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، مریدین نے کہا کہ حضرت آپ نے جو ہے ہم کو کیوں منع کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ جس وقت اس نے کچرا ڈالا میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تو اتنا بڑا گنہگار کہ میرے اوپر انگارے برسائے جاتے، آپ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ میرے اوپر جو ہے کچرا ہی پھینکا گیا۔ یہ ہمارے بڑوں کے الفاظ تھے جس کو آج اپنی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن نہیں، آج ہماری بلڈنگ میں رہنے والا ہم سے مطمئن نہیں، وہ بھی جو ہے بیچارہ پریشان اور دعاؤں میں کہتا ہے کہ اللہ
کر کے یہ گھر بیچ کر چلا جائے تو اچھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب اس نے مکان بیچنے کے لیے نکالا اور ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا تو یہودی نے کہا کہ میرے گھر کی قیمت جو ہے 12,000 ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی 10,000 جو ہے بازار کی قیمت چل رہی ہے، آپ 2,000 زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور یہودی نے کہا برابر ہے آپ کی بات، بازار ویلیو تو اس کی 10,000 ہے اور 2,000 اوپر عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کا مانگ رہا ہوں کہ ایسا پڑوس تم کو کہیں نہیں ملے گا، اس کے لیے 2,000 زیادہ لیتا ہوں۔ آج ہمارے پڑوس میں ہمارے گھر کے قریب اگر کوئی مکان لینا چاہتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ پڑوس کیسا، ہماری حالت دیکھ کر بیچارہ جو بیچنے نکالا اس کا مکان بھی بکتا نہیں، اس لیے کہ میرے اخلاق بگڑے ہوئے۔ آج جو ہے ضرورت ہے امت کے اندر اس تعلیم کی، میں بھی جو ہے بول رہا ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ عملی قدم اٹھایا جائے۔ بولتے بولتے سنتے سنتے بہت سا وقت گزر چکا، اب ضرورت ہے عملی قدم اٹھائیں۔ ظاہر میں لوگ کہیں گے کہ بھئی تو نہیں بولے گا نرم بنے گا، لوگ تجھے کھا جائیں گے۔ وہ بولنے والا بھلے بولتا رہے، میری نظر قرآن کریم پر ہو۔ حق تبارک و تعالی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو یہ الفاظ کہے قولا لہو قولا لینا، تم دونوں جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ دیکھو بھیجنے والی ذات اللہ کی جو قادر مطلق، اور بھیجا جا رہا ہے کس کے پاس؟ جو ظالم سرکش، جس نے اپنے آپ کا رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ اپنے نبی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جاؤ تو نرمی سے بات کرنا۔ آج جو ہے ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور بچہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف جو ہے کتابوں میں پڑھنے کا نام ہے، اخلاق جو ہے یہ صرف کتابوں میں پڑھنے کا نام ہے، عملی طور پر تو ہم جو چاہیں وہ کریں۔ تو یہ جو ہے میری ایک غلطی میرے جو ہے شاگرد کو بگاڑے گی، میری ایک غلطی میرے بچے کو بگاڑے گی، میری ایک غلطی میرے پڑوس کو بگاڑے گی، میری ایک غلطی میرے خاندان والوں کو بگاڑے گی۔ تو ضرورت ہے کہ اب عملی قدم اٹھایا جائے، اور سب سے پہلا کام جیسا کہ پچھلے موقع پر روایت بیان کی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون سا کام کریں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ 3 کام کر لو، جس میں سے پہلا کام بتلایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ہم سب، میں بھی اور ہم سب آج کی مجلس میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکوں گا، اور اللہ سے جو ہے مدد چاہوں گا کہ اے اللہ میں نے ارادہ کیا، آپ میری مدد کر دیجئے، اللہ کے مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیجئے کہ چاہے کوئی ہم کو
تکلیف پہنچائے، ہم جو ہے ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ مولا کریم آپ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ آج میری بیوی مجھ سے جو ہے پریشان، میرا بچہ مجھ سے پریشان، میرے شاگرد مجھ سے پریشان، مولا کریم میرے اخلاق بگڑ چکے، آج میری ذات سے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہے، مولا کریم میری ذات کو ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حقوق العباد کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، معاملات کی صفائی نصیب فرما دیجئے، معاشرے کا حسن عطا فرما دیجئے، شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، صبر کرنے والا دل عطا فرما دیجئے، مولا کریم بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہمارے اوپر، ہماری اولاد پر احسان والے معاملے کیے، جس بھی لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ماہ مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، مولا کریم ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جن کے بچے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک صالح فرزند عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دسترخوانوں پر برکتیں عطا فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہر جگہ ہر شعبے میں آپ اپنی رحمت اور برکت کے فیصلے اتار دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما کر اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔